اس کے کن نے تو سارے عرش فرش کو گھیر رکھا ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو تمہاری چھوٹی سی دعا اسے سنائی نہیں دیتی؟ تمہارے سجدے میں گرتے چھوٹے چھوٹے آنسوؤں تک کو وہ جانتا ہے، تم جو کہتے نہیں وہ تک سنتا ہے۔ وہ جو ہمیں سوچے دینے پر قادر ہے، وہی تو ہمیں دعا مانگنے کی خود سے توفیق دیتا ہے۔ وہ جو تمہارے آنسو گرنے سے پہلے باخبر رہتا ہے، وہ جو تمہاری تکلیف کی وجہ پہلے سے جان رکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ اس کا بندہ اب روئے گا، کتنا روئے گا، اسے اس کا اجر کب ملے گا۔ وہ جو ہر چیز کا وقت تعین کر رکھتا ہے، تمہیں زیادہ تکلیف دے کر زیادہ صبر دیتا ہے، وہ اپنے کن کا وقت مقرر کر رکھتا ہے۔ تمہارے لیے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، کن لفظ کا بھی سب کے لیے وقت ہوتا ہے۔ بس اتنا یقین رکھو یہ لفظ تمہارے لیے بھی ایک دن پکارا جائے گا۔ تمہاری دعائیں جو اس عرش پر پہنچ چکی ہیں، ان سب کے قبول ہونے کا وقت آئے گا۔ آخری تو نہیں مگر سب سے اہم قدم اللہ سے ملاقات کا دعا ہے۔ دعا پروٹوکول کی طرح ہوتی ہے جس میں اس بادشاہ کے سامنے اپنی بے بسی رکھ دی جاتی ہے، گڑ گڑا کر اسے منایا جاتا ہے۔ دعا کی ہر حرف پہ انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی واحد ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تیرے در سے آخری امید لگا کر آئی ہیں، تو ہی عطا کرے گا، کیونکہ تو ہی بس عطا کر سکتا ہے۔ دعا پہاڑوں کو بھی سر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور لکھی ہوئی تقدیر کا ایک ایک حرف بھی بدل سکتی۔ دعا وہ کر سکتی ہے جس کا نہ آپ کو کبھی وہم آیا اور نہ گمان۔ ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین کی نیند سو جانا، ٹھوکر پہ ٹھوکر بار بار گرنا، یہ چوٹیں پھر اللہ تک لے کر جاتی ہیں، اور لے جائیں بھی کیوں نہ، اس کی دسترس میں ہی تو ہر زخم کا مرہم ہے۔ شکریہ۔